آج ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی کی، جو تمباکو کی پیداوار میں آپ سمجھیں کہ صوبے کا تقریباً آدھا حصہ دیتا ہے۔ جی بالکل، ایک بہت اہم علاقہ ہے زراعت کے حوالے سے۔ لیکن آج کل وہاں کے کاشتکار کافی مشکلات کا شکار ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی روشنی میں آج ہم دیکھیں گے کہ یہ مسائل کیا ہیں۔ خاص طور پر پیداواری کوٹے میں کمی ہے، قیمتوں کا مسئلہ ہے، اور موسم کی تبدیلی کے اثرات بھی بڑھ رہے ہیں۔ ہاں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، اس کا سیدھا اثر سوابی کی معیشت پر، وہاں کے زرعی نظام پر اور ہزاروں خاندانوں کی روزی روٹی پر پڑ رہا ہے۔ جی، ان نمبرز کے پیچھے جو اصل کہانیاں ہیں کوشش کریں گے ان کو سمجھنے کی۔ بالکل۔ تو آئیے پہلے یہ کوٹے اور قیمتوں والے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ پاکستان ٹوبیکو بورڈ یعنی PTB اس نے 2025 کے لیے ہدف کم کر دیا ہے، 74.81 ملین کلو گرام، جی، جبکہ پچھلے سالوں میں جیسے 2023 میں 85.5 ملین تھا اور 2024 میں 77.3 ملین، تو یہ تو کافی کمی ہے۔ کافی نمایاں کمی ہے جی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کاشتکار کے پاس فصل اضافی بچ جاتی ہے۔ بالکل، جب کوٹا کم ہوگا تو ظاہر ہے جو فصل انہوں نے اندازے سے لگائی ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، پھر وہ اسے کیا کہتے ہیں مارکیٹ میں بہت کم قیمت پر بیچنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اچھا، اور سرکاری قیمت کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ منظور شدہ قیمت کوئی 743 روپے فی کلو ہے، لیکن اصل خرچہ یعنی پیداواری لاگت وہ 920 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ جی، یہ تو مطلب سیدھا نقصان ہے، فی کلو تقریباً 177 روپے، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا فرق ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کسان فصل اگا کر نقصان اٹھا رہا ہے، اس طرح تو وہ قرضوں میں ڈوب جائیں گے۔ جی، اور ایک اور بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ PTB کی طرف سے یہ جو کوٹا اور قیمتوں کا اعلان ہے اس میں تاخیر بھی ہوتی ہے، اس سے بے یقینی اور بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اسی لیے تو یہ کسان تنظیمیں جیسے تحریک اتحاد کاشتکاران کا ذکر ہے، وہ احتجاج کر رہی ہیں اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ PTB کمپنیوں کے بجائے کاشتکاروں کے مفادات کا تو خیال رکھے۔ صحیح، یعنی ایک طرف تو معاشی دباؤ ہے ہی، قیمت نہیں مل رہی، کوٹا کم ہے، جی، اور پھر اوپر سے یہ موسمیاتی تبدیلی کا چیلنج بھی آ گیا ہے۔ زرعی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے سوابی میں جالا باری یعنی ہیل سٹارمز وہ زیادہ شدید ہو رہے ہیں۔ ہاں، یہ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور اس سال جو جالا باری ہوئی اس نے تو کھڑی فصل کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اندازہ ہے کہ کوئی 40 سے 45% فصل تباہ ہو گئی۔ 40 سے 45%، یہ تو بہت بڑا نقصان ہے۔ جی، بہت بڑا۔ آپ سوچیں کہ کسان کی سال بھر کی محنت، اس کا سرمایہ تقریباً آدھا ضائع ہو گیا، یہ تو تباکن صورتحال ہے۔ اور یہ کوئی ایک بار کا واقعہ نہیں لگ رہا۔ نہیں، یہی تو مسئلہ ہے۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ایک مستقل خطرہ بنتا جا رہا ہے جو ان کی پہلے سے موجود معاشی مشکلات کو اور زیادہ بڑھا رہا ہے۔ تو پھر حکومت سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کاشتکار؟ ان کا مطالبہ بالکل واضح ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت فوراً اس نقصان کا صحیح اندازہ لگائے اور جو متاثرہ کسان ہیں ان کو مناسب معاوضہ دے تاکہ وہ کم از کم اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے تو ہو سکیں۔ ظاہر ہے۔ تو ان سب مشکلات کے جواب میں کاشتکاروں کا اپنا رد عمل کیا رہا ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ رد عمل تو دیکھیں کافی شدید رہا ہے۔ ایک تو جنوری 2022 کی بات ہے جب کئی کاشتکاروں نے مایوس ہو کر اپنی تیار نرسریاں ہی تباہ کر دیں۔ اپنی نرسریاں خود تباہ کر دیں؟ جی، یہ بہت بڑا قدم تھا جو ان کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے کہ بھئی جب فصل کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا تو پھر نرسری کا کیا کرنا۔ تو مطلب تمباکو اب ان کے لیے منافع بخش نہیں رہا؟ بالکل۔ اور یہ جو حالیہ احتجاج ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں پھر؟ جی، یہ اسی بے چینی اور دباؤ کا نتیجہ ہے، چاہے وہ نرسریاں تباہ کرنا ہو یا متبادل فصلیں لگانا یا سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنا، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ صورتحال کتنی سنگین ہے۔ تو یہ ایک طرح سے کاشتکاروں اور PTP یا کمپنیوں کے درمیان ایک کشیدگی کی صورتحال بھی ہے؟ بالکل، ایسا لگتا ہے کہ کاشتکار محسوس کرتے ہیں کہ نظام ان کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے شاید ان کے خلاف کام کر رہا ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، سوابی کے تمباکو کاشتکار اس وقت کئی محاذوں پر لڑ رہے ہیں۔ کوٹے کم ہو رہے ہیں، قیمتیں لاگت سے بھی کم ہیں، اور موسم کی شدت خاص طور پر جھالا باری ان کی فصلوں کو تباہ کر رہی ہے۔ جی بالکل، یہ ایک انتہائی مشکل صورتحال ہے۔ اور ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جی، کہ یہ جو معاشی اور موسمیاتی دباؤ بڑھا ہے اور کاشتکار دوسری فصلوں کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا سوابی جو تمباکو کی پیداوار کا اتنا بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے، اس کی یہ شناخت مستقبل میں بدل سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ہم اس علاقے کے زرعی منظرنامے میں ایک بڑی اور شاید ایک جبری تبدیلی کی شروعات دیکھ رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے کہ اس خطے کا زرعی مستقبل کیا ہوگا۔